الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کہا تھا نا میں نے آپ کو حدیث میں آ گیا کہ انسان کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں اس پہ صدقہ کرنا واجب ہے. اب وہ کیا کرنا ہے صدقہ؟ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہو گیا انسان پڑھے گا چاشت کی نماز ہے نا. نماز چاشت انسان پڑھے گا. وہ پڑھتے 2 رکعت بھی، 4 رکعت بھی، 6 رکعت بھی، 8 رکعت بھی. اگر 4 پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے 2+2. 6 پڑھنی ہے 2+2+2. 8 پڑھنی ہے 2+2+2+2. اور 4 پر 2 2. تو ایسے پڑھنا ہوتا ہے اس کو. چاش نماز ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ صلاۃ الاوابین اس کو بولتے ہیں، ہے نا. اس کو بولتے ہیں صلاۃ الاوابین. اصلی بولتے اواب بولتے ہیں لوٹنے والے کو. روز روز ضروری نہیں ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ پڑھے. لگ بھگ ہر دن پڑھے انسان کو چاہیے، لیکن پڑھنی ہے انسان کو، یہ نوافل میں سے آتی ہے. تو صلاۃ الاوابین کیا ہو گیا؟ جب 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 گھوڑے کے بچے مانیے وہ گئے صبح، صبح ہو گئی. اب اونٹ کے بچے باہر نکل رہے ہیں وہاں سے، شیڈو سے باہر جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں ڈیزرٹ میں. انہیں گرم ہو رہا ہے، ان کے جو ہے نا وہ جو نا ان کو ہوتا ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. گرسن پڈر اس کو بولتے ہیں، پڈر شاید بولتے ہیں. وہ گرم ہوتے ہیں ان کو، پھر وہ واپس آتے ہیں ماں کے پاس. اس کو بولتے ہیں صلاۃ الاوابین، یعنی کہ وہ واپس آتے ہیں اپنی ماں کے پاس. اواب لوٹتے ہیں وہ. ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ ٹائمنگ دیکھیے اصل میں حدیث میں کیا گیا ہے. حدیث میں آ گیا جس نے نماز 2 رکعت پڑھی فجر کی فرض. نہیں نہیں، پہلے ایسے آ گیا ہے من قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جو بیٹھ گیا اللہ کے ذکر میں یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو گیا. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اس نے، تو اس سے کتنا اجر ہوتا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب اس کو ہوتا ہے. تو یا تو پڑھنی ہے اس ٹائم پہ ہی. کب؟ مانیے ٹائم ہو گیا، طلوع آفتاب ہو گیا، زوال ختم ہو گیا، ادھر ہی پڑھنی 2 رکعت. اس کو بولیں گے کیا؟ اشراق. اس کو بولتے ہیں اشراق. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ یعنی کہ جب مشرق سے نکلتا ہے سن، اشراق. اس کے بعد تھوڑا وہ ٹائم ہو جائے گا، اس کو بولیں گے صراط الاوابین. یہ نام ایک ہی ہے، بس ٹائمنگ میں ڈفرینس ہے، تو اس حساب سے نام آ جاتے ہیں اس کو. صراط الاوابین کیا ہو گیا؟ جب جو اونٹ کے بچے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ماں کے پاس واپس. وہ ٹائمنگ مانیے نا 7-8 بجے ہوتی ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ. چاشت بھی اس کو بولتے ہیں. چاشت مطلب ہو گیا یہی پھر. یہ پڑھتے برابر زوال تک، زوال آفتاب تک، جب تک آفتاب چڑھے گا برابر سینٹر پہ ہوگا، شیڈو بنتی نہیں ہوگی. اگر مجھے ہوگا صرف یہاں پہ نا ایسے سن شیڈو بنے گی نہیں، تھوڑا ایسے آ رہا ہے شیڈو بنے گی، اور آ رہا ہے اور بڑی شیڈو ہو جائے گی، ہے نا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. صراط الاوابین تو ہی پڑھنی چاہیے انسان کو، یہی ہوتا ہے اس کا صدقہ. 360 جوڑ جو ہوتے ہیں ان کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ یہی. اب ہمیں آج پڑھنا ہے ادھر سے حدیث نمبر 27 ہم پڑھ رہے تھے کل. تو اب دیکھیں گے ہم یہاں پہ. دیکھیں علی نواس ابن سمعان، نواس ابن سمعان یہاں سے پڑھنے میں. وعن وابس ابن معبد، وابس ابن معبد سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال پس مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جئت تسأل عن البر، تم آ گئے ہو سوال کرنے بر کے متعلق. بر بولتے نیکی کو. تم آ گئے ہو سوال کرنے بر کے متعلق، رائچسنس کے متعلق کہ رائچسنس کیا ہے. قلت نعم، میں نے کہا، یہ بولتا ہے کون؟ وابس بن معبد. میں نے کہا نعم جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. کنسلٹ یور ہارٹ. مفتی کیا ہوگا؟ کنسلٹنٹ ہے نا، مفتی جو فتویٰ دے گا. یہاں پہ آگے کیا؟ استفتی قلبک، تم اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. مطلب صحابی نے کہا ایسے یار سمجھ بتائیے نیکی کیا ہے، واٹ از رائچسنس، نیکی کیا ہے. آپ نے کوئی ڈیفینیشن بولی ہی نہیں، آپ نے کہا استفتی قلبک، پہلے ایسے کہا اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. اس کو بولتے ہیں نا فطرت، اس چیز کو ہی جو بھی اسلامک ٹیچنگز ہیں نا وہ کرتی الائن وتھ نیچر، وتھ فطرت. جو اسلام بولتے ہیں وہ انسان کا دل بھی چاہتے ہیں ہاں یہ سچ ہونا چاہیے. اس کو بولتے ہیں کیا؟ انٹیویشن، فطرت بولتے ہیں اس کو پریڈسپوزیشن بولتے ہیں، اس کو نیچرل ان بورن بلیف بولتے ہیں. اگر آپ کو مطلب ہوگی بھی لاجیکل ریزننگ اس کے پیچھے، آپ کو پھر بھی اچھا لگے گا اسلام کی تعلیمات نا، خود بخود اچھی لگیں گی آپ کو. اس کو بولتے ہیں انٹیویشن. مطلب لاجیکل ریزننگ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایموشنز میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہاں یہ سچ ہونا چاہیے. میں یہاں بلانگ کرتا ہوں، میں اس جگہ کو بلانگ کرتا ہوں. انسٹنکٹس ہے نا. تو یہ ہو گیا ایسے. استفتی قلبک، تو اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. پھر فرمایا البر، اب نیکی کیا ہے؟ البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے
جس کی اور تمہارے نفس کو اطمینان ملتا ہوگا. تمہیں سننا ہے واٹ از رائچسنس، واٹ از نیکی. نیکی کی وجہ سے تمہارے دل کو اطمینان ملتا ہوگا. تمہارے دل کو کیا ملتی ہوگی؟ وچ دا سیلف از اشورڈ. تمہیں سیلف اشورنس ملتی ہوگی. تمہیں سیلف اشورنس ملتی ہوگی، وہ یہ نیکی. تمہیں سیٹسفیکشن ملتی ہوگی، اطمینان تمہیں ملتا ہوگا، تمہیں کنٹینٹ ملتی ہوگی. تم بولتے ہو کہ بس اتنا ہی ہے، مجھے اور نہیں چاہیے. یہی ہے نیکی. وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ. جس سے تمہارا ہارٹ بھی کرے گا اطمینان میں، ایشورڈ رہے گا تمہارا ہارٹ. تمہاری ہارٹ کو ری ایشورنس مل جائے گی کہ ہاں یہی نیکی ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن یہ مومن کے بارے میں ایسا، منافق کے بارے میں ایسا نہیں ہے. مومن کو ایسا فیل ہوتا ہے، اس کو ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ. اس کو ایسا ہوتا ہے. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے گا. وچ ویورز ود ان دا سیلف. تمہارے اندر سے کھٹکے گا تمہیں وہ چیز، میں نے ایسا کیوں کیا. وہ تردد فی صدرک. فیلٹرز ان دا بریسٹ. تمہارے دل کے اندر کیا ہو، تمہارے سینے کے اندر اس کو کیا ہو جائے گا، تردد میں ہو جائے گا. تمہیں ہو جائے گی کیا، ہیزیٹیشن. فیلٹر بھی شاید ہوگی ہیزیٹیٹ کرنا، ہیزیٹیٹ. مطلب تم بولو گے میں یہ کرتا کہ نہیں، میں سوچ رہا ہوں. ہاں بالکل، غلط کام سے جس کا انسان کو ٹریگر ہو جائے. ہوں مانی میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی چیز روک رہا ہے خود بخود، مجھے ہو رہی ہے ہیزیٹیشن. پر میں ایسا کام نہیں کرتا، لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں بعد میں. لیکن مجھے کوئی چیز روکتا ہے اندر سے، اس کو بولتے تردد ہے نا. تردد اس کو بولتے تردد، ہیزیٹیشن. میں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں، میرا دل کر رہا ہے ہیزیٹیٹ. وہ تردد فی صدر، جو تمہارے سینے میں ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. اگرچہ تمہیں لوگ فتویٰ دے رہے، even if the people have given you a ruling. وَأَفْتُوكَ and gave you a ruling again. اگر تمہیں لوگ کچھ ہی بولیں گے اس کے بعد، فتویٰ یہ فتویٰ یہ، تمہیں دل بول رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. تمہیں دل بول رہا ہے کہ میں اس میں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے یہ صحیح کام نہیں میں کر رہا ہوں. اسی کو بولتے ہیں کیا، گناہ. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في صدرك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. پانی پینا ہے مجھے. نہیں مجھے کیا ہو گیا اچانک، گلا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے بہت دنوں سے. اس کے بعد باقی جو اس میں لکھا ہے نا تشریح میں، وہ ہم نہیں پڑھیں گے، وہ آپ خود ہی پڑھتے. امپورٹنٹ چیزیں ہم نہیں بولی اس میں. اس نے لکھا ہے وہاں فطرت کے بارے میں کچھ. حدیث نمبر 28. لیکن پہلے دیکھیں ہم شرح کے بارے میں. دیکھیے دیکھیے یہاں پہ کچھ شرط ہے ہاں اس حدیث میں، جو نا وہ حدیث تھا. پہلے یہ کہ اس کا دل جو ہے نا وہ ایمان کی روشنی سے منور ہونا چاہیے. اس کو دکھتا ہے یہ سب چیزیں، گناہ گناہ ہے، ثواب ثواب ہے. ڈرنک ہنی واٹر. ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، ہے نا حدیث میں آ گیا وہ. اور یہاں پہ جو ہے نا کہ جو اس کو فتویٰ دیتا ہوگا نا، وہ اس کو اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوگا. ولا یہ پرواہ کہ کر سی کام سے شیمان ذمہ داری پہ. لیکن برا نہ میں باسان مسئلہ کیا، مجھے لگ رہا ہے اندر سے یہ صحیح نہیں ہے. لوگ بولے اس کو کیا بنا دلیل کے فتویٰ دے رہے ہیں، یا پرواہ کی کر سی ہے. تو اس کو کیا بولتے، یہی ہوتا ہے کیا، گناہ. یہ ہوتا ہے گناہ. اور یہاں اس نے کہا اچھی چیز، اس نے کہا کہ یہ حدیث صوفیوں کی تائید نہیں کرتا ہے کہ کشف اور الہام سے شرعی مسائل ثابت ہوتا ہے. دیکھیے صوفی کشف اور الہام مانتے ہیں نا، ہم بھی کشف اور الہام. کشف کیا ہو گیا، اسے بولتے ہیں کشف بولتے ہیں کہ اس کو اٹھنے کو، چیز اٹھنے کو، پردے اٹھنے کو بولتے ہیں کشف. میں نے کشف ایسے کرتے اٹھایا، میں نے کوئی چیز چھپی ہوئی کنسیل ہے، میں اس کو ہٹا رہا ہوں ایسے، میں نے کشف کیا اسے. میں نے کہا دیکھیے آپ سارے اس کو، کوئی چیز میں نے ایویڈنٹ بنایا، اس کو بولتے ہیں کشف. الہام کیا ہو گیا، الہام ہو گیا انسپریشن. مجھے دل میں کوئی بات آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں الہام. ہوتا ہے نا دونوں چیز اس میں کیا، یہ تو ہوتا ہی ہے. الہام کیا ہوتا ہے، دل میں بات آنا. مجھے دل میں بات آ رہی ہے، مجھے ایسا کہنا چاہیے ابھی اس ٹائم پہ، الہام میں مجھے ہو رہا ہے نا یہ دل میں بات آ جانا. لیکن کشف اور الہام سے شرعی مسئلے ثابت نہیں ہوتے. صوفی ہے نا جو گالی صوفی جو کرتے، جو ایکسٹریمزم میں جاتے ہیں صوفی کے اندر، اور وہ مل والا جو ہوتے ہیں، وہ نکالتے ہیں شرعی مسائل اس سے ہی، کس سے، کشف الہام سے ہی. یہ غلط ہے. شرعی مسائل لیکن کہاں سے، من القرآن و سنہ. لیکن جو ہے نا یہ جو کشف الہام ہے وہ تو ہوتا ہی. کشف کیا ہو گیا، دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وہ اوحینا الی النحل، ہم نے وحی کی ہنی بی کی اور. ہنی بی کو وحی ہوتی ہے کیونکہ وہاں ترجمہ ہوتا ہے وحی کا کیا، انسپریشن، خبر ملنا. اس کو آتا ہے دل میں ہنی بی کو کیا، کہ مجھے بنانا ہے شہد. پھر وہ جاتی ہے نیٹ کلیکٹ کرنے کے لیے، وہ کرتی ہے فوریجنگ، آتی ہے واپس بناتی ہے شہد. پھر
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، میں نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی اور، ورنہ مطلب پیغمبر تھی وہ، موسیٰ کی ماں کو خیال آ گیا دل کے اندر، تو ہوتا ہے یہ سب کیا، کشف الہام، سیدھی سی بات ہے یہ. لیکن اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، جو یہاں پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے الہام ہو رہا ہے بھائی یہ گناہ نہیں مجھے کرنا چاہیے، گناہ ہے، مجھے کھٹک رہا ہے، رب کی طرف سے دل میں بات آ رہی ہے، اس کو بولتے ہیں یہ ہو گیا ایسے. مومن حق کی تلاش میں ہوتا ہے ہمیشہ، ہے نا، اور یہ ہمیشہ احتیاط میں ہوتا ہے کہ یہ گناہ میں نہ جائے، احتیاط کرتا ہے یہ ہر ٹائم پہ ایک مومن. یہ ہوتی ہے اس کی ایمان کی کوالٹی کہ یہ احتیاط کرتا ہے گناہوں سے. اس کے بعد گناہ انسان کا دل کا اطمینان ختم کر دیتے ہیں نا. اگر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دل خوش رہے، گناہ نہیں کرنے، گناہ کیا اطمینان ختم ہو جائے گا دل کا، جیسے کہ یہاں پہ ثابت ہے حدیث کے اندر کہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے. مجھے یہ والا حدیث سمجھ ہی نہیں آتا ہے، یہ تو بہت سمجھ آنا چاہیے، تو بہت زیادہ آسان حدیث ہے، یہ تو رہتا ہے تعلق فطرت کے ساتھ انسان کی. اچھا، اطاعت سے دل میں اضافہ ہوتا ہے، اطاعت سے دل میں اضافہ ہوتا ہے. اطاعت میں نیک عمل کر رہا ہوں نا، اس سے کیا ہوتا ہے مجھے، اس سے ہوتا ہے کیا، اس سے دل میں کیا اس کو بولتے ہیں، دل میں کنٹینٹمنٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ختم ہو گیا. باقی ہے یہ جو نواس ابن سمعان ہے رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوئی تھی 50 ہجری میں. اور وابصہ ابن معبد، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں یہ بولتا ہی نہیں ہوں کیونکہ ایسے پھر ہمیں حدیث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں پھر. سر اب آپ ساتھ بولیں گے پورا حدیث؟ اچھا ہاں بالکل یہ ساتھ. دیکھیے حدیث کا تھا یہ والا، دیکھیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق، نیکی ہے حسن اخلاق کرنا، اچھے اخلاق سے برتنا لوگوں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کیا ہے، وہی نیکی ہے. والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہوگا. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تمہیں ناپسند ہوگا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے میں ایسے کام کر رہا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے. اینڈ یو وڈ ڈس لائک پیپل ٹو ڈسکور، وہ کیا گناہ. اب وابصہ ابن معبد رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے کہا، وہ ایک بار آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ انہیں خود کہا آپ نے کہ جئت تسأل عن البر، کیا تم آگے ہو سوال کرنے نیکی کے متعلق. اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا استفت قلبک، تم فتویٰ پوچھو اپنے دل سے ہی. البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس سے تمہارے نفس کو اطمینان ملے گا. واطمئنت الیہ القلب، اور جس سے تمہارے دل کو اطمینان ملے گا. والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے گا. وتردد فی صدرک، فی صدر، جو تمہارے سینے کے اندر ہیزیٹیٹ کرے گا. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ أَفْتُوكَ، اگر تمہیں لوگ دے رہے فتویٰ وداؤٹ ایویڈنس، تمہیں فرق نہیں پڑ رہا ہے اسے، کیونکہ تمہیں سمجھا. ہاں بالکل انہوں نے لکھا اچھے سے. ہم، اس کے بعد اب جائیں گے ہم نیچے. حدیث نمبر 28، حدیث نمبر 28. عن ابی نجیح الارباذ ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعظ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وعظ ایڈمونش کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت ہمیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موعظة وجلت منها القلوب، ایسا وعظ وجلت من القلوب جس سے ہمارے دل ڈر گئے، دہشت آ گیا ہمیں دلوں میں، اس سے وارننگ تھی اس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وذرفت منها العیون، جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو گر گئے. وذرفت منها العیون اینڈ آر آئیز شیڈ ٹیئرس. فقلنا، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظة مودع، جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ الوداعی واز آپ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو اس کے بعد جانا ہے، یہ فائنل وارننگ ہے، آپ ایسے وارن کر رہے ہیں. پھر سے پڑھیں گے. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعظ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وعظ موعظة وجلت من القلوب، ایسا وعظ، ایسی نصیحت جس سے ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، ان کو دہشت آ گیا. وذرفت من العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو گر گئے. بہت انسپائرنگ تھا، بہت زیادہ اثر ہو گیا ہمیں اس چیز سے. فقلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظة مودع، جیسے کہ یہ الوداعی واز آپ کر رہے ہیں، آپ ایسے واز کریں جیسے کہ یہ الوداعی واز، جیسے کہ یہ فائنل وارننگ ہے.
تو فاوصنا، اب ہمیں وصیت کرے، اب ہمیں انسٹرکٹ کریے. قال، آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تم خوف کھاؤ اللہ تعالیٰ کا، تم پرہیزگاری اپناؤ، تم بچو گناہوں سے، تم رب کی نافرمانی سے ڈرو، تم بچو رب کی نافرمانی سے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس چیز کی، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں رب کا خوف کھاؤ. والسمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو. والسمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تم پہ حکمران بن گیا کون؟ ایک غلام، ایک سلیو. فَإِن، ٹھیک ہے نا؟ کتنی خطرناک چیزیں آگے خوارج کے بارے میں، کتنا احادیث میں آ گیا خطرناک چیزیں نا. خوارج کیا ہو گئے؟ جو خروج کرتے، جو نکلتے ہیں خلاف مسلمان حکمران کے، جو ریبیلین اٹھاتے مسلمان حکمران کے خلاف. خروج کب کرنا ہے؟ خروج تب کرنا ہے جب دیکھا حکمران کفر بواہ، یعنی حکمران بول رہا ہے پورا کفر بول رہا ہے، وہ نماز سے روک رہا ہے، تب اس کو گردن اٹھانی ہے اس حکمران کو. اس ٹائم پہ تب تو سب وہ نکلنا ہے اس کے خلاف. لیکن اگر وہ نماز سے نہیں روک رہا ہے، اگر وہ صدقے سے نہیں روک رہا ہے ہمیں، وہ ہمیں اسلام سے نہیں روک رہا ہے، خود وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، شراب پیتا ہے، خود شرابی ہے، کبابی ہے، کچھ بھی ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اس کو، ہمیں اس کے خلاف لڑنا نہیں ہے. کیونکہ اسے فتنے بڑھ جائیں گے نہ کہ کم ہو جائیں گے. ہم سوچیں گے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں لڑنا ہے، نہیں، وہ کیا ہو گیا، اسے فتنے بڑھ ہی جائیں گے. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ والسمع والطاعہ، تمہیں یہ وصیت ہے کہ تم سنو اور اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تمہارے اوپر بن گیا حکمران کون؟ ایک بندہ ہی. کچھ روایت میں کیا آ گیا؟ تمہیں کچھ انگلی کٹا حبشی غلام بھی اگر ہوگا، تمہیں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، سوائے یہ کہ وہ نماز سے روکے، کفر بوا کہے، کفر کرو سیدھے، تب تو کرنا ہی ہے اس کے خلاف، لڑنا ہی ہے. وہ جب کافر بن جائے گا، جب ملت بن جائے گا، اس ٹائم پہ. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، یا کچھ روایت میں کیا آ گیا؟ اگر وہ تمہارا اگر تہند کمر جائے، کیا ہے وہ روایت؟ ایسی روایت بھی آ گئی، اگر وہ آپ کے کمر بھی کو پیٹے گا نا وہ حکمران، آپ کو اس کے خلاف نہیں لڑنا ہے، کیونکہ فتنے بڑھ جائیں گے. انسان بولے گا کیوں نہیں لڑے گا، ہم اس کو گرائیں گے، نیا لائیں گے، نہیں، اس سے فتنے بڑھ جائیں گے. وہ نہ مانے گا حکمران، وہ لائے گا اپنی ٹروپس کو ختم کر دے گا، عوام کو قتل و غارت ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ہے حکمت. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، بس بے شک جو تم میں سے زندہ رہے گا. عاش یا عیش کس کو بول جا رہی میں؟ زندہ رہنے کو. تو لے عاش یا عیش، عائشہ کیا ہو گیا؟ زندہ رہنے والی عائشہ. اور عیش کیا ہو گیا؟ کرسا عیش زندگی میں، عیش ہو گیا زندہ زندہ رہنا، عیش عربی میں. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، بس جو تم میں سے زندہ رہے گا میرے بعد، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب وہ دیکھے گا بہت اختلاف اسلام کے اندر. وہ دیکھے گا ڈفرینس آف اوپینینس، اختلاف، ایک بول رہا ہے، ایک بول رہا ہے، ایک بول رہا ہے، ایک بول رہا ہے. اب ہم کس کا مانیں گے؟ فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ، تم پہ لازم ہے میری سنت پکڑنا. تم پہ کیا لازم ہے؟ تم پکڑنا میری سنت. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم پکڑنا سنت، طریقہ خلفاء راشدین کا. خلفاء الراشدین کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین. ان کو بولتے ہیں خلافہ علی منہاج النبوہ، ہے نا، خلافہ علی منہاج النبوہ. یا کچھ بولتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ شاید کی 2 سال حکومت، عمر رضی اللہ عنہ شاید 10-12 سال کی حکومت، پھر عثمان رضی اللہ عنہ ایسے کچھ سال کی، شاید 10-12 سال ایسے کچھ، پھر علی رضی اللہ عنہ شاید 3-4 سال، پھر آتے ہیں اینڈ کے 6 منتھس 29.5 ایئرز آ جاتے ہیں یہ. اب نا اینڈ کے 6 منتھس ان میں کیا تھا حکومت کس نے؟ حسن رضی اللہ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد رہے گی خلافہ علی منہاج النبوہ 30 ایئرس تک، یہ صحیح روایت ہے. تو اس میں حسن رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے. لیکن خلفاء اربعہ زیادہ مشہور ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اچھا، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہے، تم انہیں فالو کرنا. یہی ہمیں کرنا ہے فالو حدیث کو، قرآن حدیث کو، لیکن کس پہ؟ صحابہ کے منہج کے اوپر، صحابہ کے منہج کے اوپر. خود نہیں اپنے ذہن سے سمجھیں گے حدیث کا ترجمہ، وہ جو مرضی وہ کریں گے. دیکھنا ہے صحابہ نے کیسے سمجھا ہے دین کو، ہمیں دین کو ویسے سمجھنا ہے. کیونکہ خود فرمایا آپ نے کہ تم پکڑنا میری سنت کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو، ان کے طریقے کو، خلفاء راشدین. یا جو روایت میں آ گیا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار، سب جائیں گے جہنم میں صرف ایک ملت. صحابہ نے کہا وہ کون ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو ہوں گے اس طریقے پہ جس پہ میں آج ہوں اور جس پہ میرے صحابی ہے. تو اسلاف کو فالو کرنا ہے نا، اسلاف کو فالو کرنا ہے. اسلاف کے پرانے لوگ، پرانے سلف صالحین، نیک لوگ، پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر باقی جو ہے. اس کے بعد عضو علیہا بالنواجذ، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اپنے نواجذ سے. نواجذ بولتے شاید مونورس کو، اس نے کیا لکھا ہے؟
ہاں مولر ٹیتھ سے، اپنے پنو ارمو سے رٹو تم سونت، ٹھیک ہے. و ایاکم، خبردار، وہ محدثات الامور، دین میں نئی بدعات داخل نہیں کرنا، خبردار. بیویئر آف نیولی ڈیوائسڈ میٹرس، فإن كل محدثة بدعة. For every new devised thing is an innovation. ہر کوئی نئی جو چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت. ہر کوئی، یہ نہیں کوئی بولے گا کہ جس نے کچھ بولتے ہو بعض الفرقے کیا بولتے ہیں، بولتے بدعت کو کیٹیگری کرتے ہیں، بدعت کو بولتے یہ تو کیا بدعت حسن، اچھا بدعت، شب برات اچھا بدعت ہے، عید الفطر بھی اچھا بدعت ہے، اس سے فائدہ آتا ہے، لوگوں کو محبت ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بولتے ہیں کہ بدعت غیر حسنہ. ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث میں کیا گیا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر کوئی بدعت گمراہی. ایسا نہیں کہ اچھی بدعت بنائیں گے ہم وہ گمراہی نہیں ہے، نہیں. کل بدعت ضلالہ، ہر کوئی بدعت گمراہی ہے. وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر کوئی گمراہی کہاں تک پہنچاتی ہے انسان کو؟ جہنم تک. ہو گیا ایسے. اب دیکھیں گے ہم اس میں تشریح کے بارے میں، اس حدیث میں واٹ از دا میننگ آف نواجذ. نواجذ، نواجذ ہو گیا مولر ٹیتھ، مولرس جو اینڈ بھی ہوتے ہیں، ارم. دیکھیے پہلی بات یہاں پہ وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعت اربعۃ اصول. تقوی اللہ، پھر کیا؟ تقوی اللہ، السمع والطاعہ، لزوم سنتی صلی اللہ علیہ وسلم، لازم پکڑنا آپ کی سنت، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، الحذر من المحدثات، ڈرایا گیا بدعتوں سے، ڈرایا گیا نا، و ایاکم، ڈرو بدعتوں سے، قریب بھی مت جاؤ بدعتوں کے. اس کے بعد واعظ کو چاہیے کہ مختصر وہ بات کرے لیکن فصاحت کے ساتھ بات کرے، یہ اچھا رہتا ہے. یعنی کہ انسان چھوٹی بات کرے لیکن وہ ڈیپ ہو بہت زیادہ. ایسا نہیں انسان بکواس کرے بہت سارا، نہیں، وہ چھوٹی بات کرے لیکن اس میں کیا ہو؟ ڈیپ، مطلب اس میں ہو. اسے چاہیے کہ وہ فصاحت کے ساتھ بات کرے، کنسائسلی، پریسائسلی وہ اپنی بات کرے. بدعت منز دین میں کچھ ایڈ کرنا، بدعت مطلب ہو گیا دین میں کچھ ایڈیشن کرنا. ہاں ایک تو ہو گیا دوسرا بدعت، فار ایگزامپل تب لائن، بالکل صحیح، بدعت دیتی ہے گمراہی کی ہو رہی. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. کوئی بولتا ہے کہ یم جہاز سے بدعت درامد نہیں، وازوان سے بدعت، یہ فون درا نو بدعت، یہ آن لائن کلاس سے بدعت ہے نا. یہ بدعت ہے سچ میں. بدعت کیا ہوگا؟ انوویشن. یہ انوویشنز ہے، تو یہ جائز نہیں والی انوویشنز، یہ جائز ہے. بلکہ اس میں ثواب مل سکتا ہے اس بدعت پہ. کس نے بنایا جہاز، ہے نا بدعت، نیا کام کر رہے ہو، لیکن وہ دنیائی معاملات میں کر رہا ہے، وہ اس کو اجر مل سکتا ہے اس چیز پہ اگر وہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے. دوسروں کے دین میں کرنا ایڈیشن، کوئی چیز نہ دین میں. ہاؤ مین ٹائپس آف بدعت؟ بدعت کے ٹائپس نہیں، بس یہی بولتے ہیں نا جو خود بناتے ہیں نا، یہ جو باطل فرقے ہے وہ بولتے ہیں بدعت حسنہ، اچھا بدعت، گڈ انوویشن. بدعت غیر حسنہ جو اچھی بدعت نہیں ہوگی، تو ایسے سمجھنا یہ چیز. دیکھ کوئی بولتا ہے ایسے، فار ایگزامپل کوئی بولے گا کہ اس زمانے میں لگاتے ہیں لوگ لباس، اس زمانے کا لباس ہم نہیں لگاتے اس زمانے کا لباس، تو یہ بدعت ہی ہے نا. یہ بدعت ہے سچ میں، انوویشن ہے، لیکن یہ دین میں نہیں آتا ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ معاملات میں. تو معاملات میں بدعت کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے جب تک اس میں حرمت کی دلیل نہیں ہوگی. اور وہ اصول رکھنی چاہیے یاد. اسلام کچھ اصول پہ، اسلام کی بنیاد کچھ اصولوں پہ، کچھ قواعد پہ. رکھیے آپ ایک اصول یاد. اب رکھیے یاد، ہر کوئی جو ہے نا معاملات، معاملات، وہ سارے حلال ہیں. ان شاء انسان کچھ بھی کر سکتا ہے دنیا کے اندر، وہ فری ہے، وہ لبرل ہے، جو جو مرضی وہ کرو دنیا کے اندر. معاملات سارے حلال ہے جب تک آپ کو حرمت کی دلیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو پروف نہیں ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پروف نہیں ہو رہا یہ چیز حرام ہے، تب تک آپ کو معاملات سارے جائز، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، آپ کوئی بھی لباس لگا سکتے ہو، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. جب تک آپ کو ایویڈنس نہیں مل رہی ہے فرام قرآن حدیث کہ فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز یہ ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے. اور جو نا عبادات، اس میں الٹا ہوتا ہے. عبادات میں، عبادات ساری حرام ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. نہ شب برات، نہ شب، کیا اس کو بولتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور شب برات، نہ عید میلاد النبی، کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، جو حدیث قرآن میں نہیں آ گیا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کوئی عبادت خود خود سے نہیں بنانی ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو عبادت کی. تمام معاملات حلال ہے جب تک حرمت دلیل نہیں ہوگی، اور تمام عبادت حرام ہے جب تک آپ کو عبادت کرنے کی دلیل نہیں ہوگی. یہ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے سارے فوڈ کھانا حلال ہے اسلام میں، ایکسیپٹ وہ جو حرام ہے. ایسا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے سارے لباس لگانا جائز ہے اسلام میں، ایکسیپٹ وہ جو حرام لباس ہے. ٹائٹ لگائے گا انسان، ٹرانسفر لگائے گا انسان. ایسا سمجھ رہے ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے. کوئی بول رہا ہے کچھ جو ہمارے صحابہ ثابت نہ ہو، اور اگر ہم وہ کریں تو وہ بدعت ہے دین کے معاملے میں. ہاں بالکل، جو صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، وہ صحابہ ثابت نہیں، وہ بدعت ہی ہے.
پھر لوگ کیوں بولتے ہیں غلط؟ پھر لوگ کیوں بولتے ہیں غلط؟ پھر لوگ کیوں بولتے؟ واٹ از بدعت حسنہ؟ پلیز ایکسپلین. شبرا وہ تو لوگ کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہاں وہی دیکھیے. کوئی بولتے ہیں ہم مناتے بدعت حسنہ، ہم شب برات مناتے، لوگ اس سے فائدہ آتا ہے، لوگ جمع ہوتے ایک جگہ پہ، شب کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ہم کیا غلط کام کرتے ہیں؟ کوئی بولتے ہیں ہم عید میلاد نہیں مناتے، ہمیں محبت ہے آسم کا، دیکھیے ہم کتنے اچھے انسان ہیں، ہم اس دن پارٹیاں کرتے، کانفرنسز کرتے، کیک کاٹتے، گرین کلر کا کیک کاٹتے، ہیپی برتھ ڈے وسلم کاٹتے. تو مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں کیا لفظ آ گیا؟ کل بدعت ضلالہ. اس کو بولتے ہیں حدیث کی پریسیشن ہے نا، اس چیز کو بولتے ہیں. دیکھیے خطرناک مسئلہ ہوتا ہے نہیں. یہاں پہ کیا کل بدعت، یہاں پہ نہیں آ گیا بدعت جو ہے وہ گمراہی نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے. چاہے آپ بولے اچھا بدعت ہے یا برا بدعت ہے، جو دین کے معاملے میں آپ کام ایڈیشن کر رہے ہو. کل بدعت ضلالہ. اگر کے قریب میں سکتے 9:15، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. 9:15، 8:15، اچھا 8:15. ہاں کل رکھیں گے ہم کلاس، کل سے 8:15 ٹھیک ہے. کل سے ہوگی 8:15 کلاس انشاءاللہ ٹھیک ہے. 8:30 پھر تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، پھر ہاں سچ کہا آپ نے. انشاءاللہ ٹھیک رہے گا 8:15 ہی، عشاء کے بعد ہی پڑھیں گے. اچھا سیرت کلاس ہوتی ہے آپ کی، کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر رکھیں گے 8:15 پہ ٹائم. یہ ہو گیا ایسے. کس کو سوال ہے یہاں پہ کوئی چیز؟ نہیں نہیں کوئی بات. بتائیے کوئی سوال، کس کو ہے کوئی سوال؟ وہ کرتے سوال، کیونکہ یہاں پہ سوال ضرور اٹھتا ہے انسان کو بدعت کے موقع پہ. چلیے. ہم۔ اب دیکھیں گے ہم یہاں پہ حدیث کے بارے میں کچھ تشریحات جو ہے لکھی ہے یہاں پہ. دیکھیے. السلام علیکم اول- سر، ایک سوال ہے میرا. جی بتائیے. یہ جو ہم میلاد کے دن یا شب برات کے دن روزہ رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عید کے جو دن، مطلب عید کے جو دن ہیں ان کے بغیر ہم کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اب ان چیز کوئی رہتا بھی ہے تو لوگ پھر اس کو کیوں بولتے ہیں بدعت ہے، جبکہ ثابت ہے حدیث سے کہ روزہ رکھ سکتے ہیں کسی بھی دن ایکسیپٹ عید. ہاں بالکل، کیونکہ وہ کر رہا ہے نا اسپیسیفسٹی لا رہا ہے وہ اس دن کے بارے میں. بدعت مطلب ہو گیا کوئی ٹائم اسپیسیفک کر رہا ہے یا کوئی پلیس اسپیسیفک کرنا. ٹائم یا پلیس، ہاں. مطلب میں کسی مکان پہ کسی زمان کو لازم کر رہا ہوں، کوئی ٹائم فکس کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میں جب بھی آتا ہوں نا اس کے بارے میں 12:12 پہ میں بولتا ہوں اللہ اکبر، ہر دن میں ایسا کرتا ہوں. یہ بدعت ہے کیونکہ میں خود کر رہا ہوں ٹائم اور پلیس فکس. تو خود بخود ٹائم پلیس فکس کرنا کسی عبادت کا جو ثابت نہیں ہوگا فرام سنت، فرام قرآن، فرام صحابہ، وہ بدعت ہے. کوئی رکھتا ہے ہر دن روزہ، اب یہ دن بھی آ گیا اس دن بھی ہو گیا روزہ، خود ہی خود ہی یہ بدعت نہیں ہے. کوئی کر رہا ہے اسی دن روزہ، برا اس میں کچھ ہوگا، وہ خود کر رہا ہے عمل. یہ مسئلہ ایسے ہوتا ہے. آپ کو کیا سمجھ یہ چیز؟ تو یہ ایسے ہوتا ہے یہ چیز. مطلب کوئی بول ہاں یہ ہو گیا ایسے. لیکن اگر نیت ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو تو میں بھی رکھوں گا، وہ مت بدعت ہے. وہ کہاں بدعت ہے بالکل. مطلب فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ رکھتے روزہ کب؟ منڈے کے دن اور تھرسڈے کے دن. تو رکھنا چاہیے وہ روزہ، ان کو فالو کرنا چاہیے اس چیز میں. واٹ اباؤٹ فاسٹنگ آن وائٹ ڈیز؟ دیٹ از ناٹ بدع. وہ کہاں بدعت ہے؟ ایام البیز ہو گیا جب ہوتی ہے مون پوری وائٹ ہوتی ہے مون. تو اس کے بارے میں کیا آ گیا؟ اس کے بارے میں آ گیا کہ مطلب 13، 14، 15 جب ہوتا ہے مہینے کا نا، اسلامی منتھ کا، اس بارے میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے انٹو 10 ٹائمز اجر. کوئی رکھ رہا ہے انسان کیا؟ وہ رکھ رہا ہے مہینے میں 3 روزے، ہو گیا صاحب 30 کا، یعنی کہ برابر اس کو ملتا ہے زن اس پورے وریس روز در، جیسے اس نے پورے سال رکھا روزہ، اگر اٹھتا ہے ہر مہینے 3 روزے. کیونکہ الحسن تو بعشر امثالها، اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز دیتا ہے اجر انسان کو اس حساب سے. تو وہ تو سنت ثابت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ. وہ بولتے اوسینی خلیلی، ایسے کچھ، اوسانی خلیلی، مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تم نہیں چھوڑنا یہ 3 روزے مہینے کے، تم نہیں پڑھنا وطر، تم وطر پڑھا کرو کب؟ سونے سے پہلے ہی. وہ اچھا ہو گیا کرنا انسان کو پتہ ہے کہ مجھے گبندر میں قسمت پتہ نہیں پڑتی ہوئی پتہ ستی فجر، اس کے لیے ایسا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اختلاف ہو جائے گا میری امت میں نا، اختلاف، ڈفرینس آف اوپینینس. بلکہ اس سے انسان کو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے اختلافات سے. آپ بتائیں گے کیسے؟ مانے رف الدین ہے نا، چھوٹا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسائل ہے. ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے، رف الدین کرنا ہے کہ نہیں، اگلی کو ایسے کرنا ہے یا تمہیں کہ نہیں.
تو اسے کتنے بڑے مسئلہ ہوتے ہیں، کتاب موٹی، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوتی ہے اس ایک چھوٹے سے مسئلے پہ. اس سے ہمیں اسلام پہ زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اتنے چھوٹے سے مسئلے کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے نا. اچھا ہو گیا. یہ ہوتے ہیں فروعی مسائل. اس میں ہوتی ہے وسعت کسی حد تک، اس پہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو سنت ہوگا وہ تو فالو کرنا ہی ہے. کوئی بولے گا سنت کوئی پھر یہ فالو ہی مت کرو، وہ گنہ گار بن جائے گا. جو جان کے بوجھ کے بولتا ہے کہ نہیں یہ سنت ہی نہیں ہے، ایسی چیزیں بولتا ہے، وہ مسئلہ ہے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. ہاں جی، بتائیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے رفع دین کیا تھا نا، لیکن اس حدیث میں لکھا ہے نا جو میرے صحابہ نے بھی کیا ان کو بھی فالو کرنا. ہاں میں بالکل. نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے خود، میں نے ہوں. سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع دین نہیں کیا تھا. یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہے. ایک روایت آئی ہے، ابن مسعود کی روایت میں آیا کہ اس نے نماز پڑھی. بس وہی روایت ہے ترک رفع دین پہ. جو نا اور الیاس میں نے گمن صاحب، دیکھیے الیاس گمن صاحب نے لکھا پچھلی بار رسالہ ایک. اس نے کہتے ہیں جمع شاید 22 حدیث، وہ والی حدیث جو ترک رفع دین پہ، رفع دین نہیں کرنا چاہیے. میں نے وہ سارے پڑھے پھر 22 حدیث. لگ بھگ مانیے اس میں شاید لگ بھگ سارے صحیح ہی تھے. اب کچھ تھے بخاری کی روایت ہے، اس میں رکھیے آپ یاد ایک دو چیزیں. ایک روایت ہے ابن مسعود کی روایت. اس میں آ گیا کہ ابن مسعود نے نماز پڑھی. اس نے سٹارٹنگ میں، اس نے جب سٹارٹنگ میں رفع دین کیا، پھر رفع دین نہیں کیا. یعنی کہ رکوع کے بعد اس نے رفع دین نہیں کیا. یہ صحیح روایت، اس کو کچھ بولتے ہیں صحیح کچھ علماء، لیکن اس کو بھی بولتے ہیں کچھ علماء کا یہ صحیح روایت ہے. اس روایت کو یہ ہو گیا ایک ثابت، مانیے اب اس حساب سے ہو سکتا ہے اس نے اس ٹائم پہ چھوڑ دیا ہوا رفع دین، اس لیے کہ سنت ہے چھوڑ سکتے ہیں. چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن چھوڑ سکتے ہیں، اس میں نماز آئے گی اس کے بغیر بھی، لیکن فالو تو کر رہے ہیں اس چیز کو. یہ چھوٹے مسئلے ہیں، ان سے تو کام. ہاں بالکل، یہ فروعی مسائل ہے، فقہی مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف ان مسائل میں. تو دوسری بات کیا ہے کہ مسلم کی روایت ہے وہ کہ گوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ کچھ گوڑوں کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانے نماز میں. لیکن پتہ ہے وہ کس کے بارے میں آ گیا، اس کو خود بولتے ہیں حنفی عالم ترجمے میں تفسیر میں یا باقی بولتے ہیں، وہ آ گیا کہ انسان کو اننیسریلی موومنٹ نہیں کرنی، مطلب ایسے ایسے کر رہا ہے انسان. وہاں لفظ ہے کہ رف الیدین کا لفظ وہاں پہ آ گیا. کیا کیا لفظ؟ رف الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے نا، مطلب ایسے نہیں کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا. کوئی کھجر رہا ہوتا ہے ویسے نہیں کرنا ہے انسان کو نماز میں. باقی طرف ہے تواتر ثابت ہے ہم تک. مطلب اس میں اتنے سارے نیریٹیوز ہیں کہ ان کے جھوٹ پہ جمع ہونا نا امپاسبل ہے، اتنے سارے اس میں روایتیں ہیں. پتہ ہی تو چاروں خلیفوں سے ثابت ہے روایتوں میں. تو یہ ایسے مسئلہ ہے جو میں کہا نا، میں وہ یہاں سے ہو رہا ہوں. ترک رفع کی جو روایت ہے وہ ایک تو یہ والی روایت ہے، اس میں بھی کچھ بولتے ہیں کیا یہ ضعیف ہے اس روایت کو بھی. دوسری جو وہ ہے وہ اس میں اپنا کنٹیکس ہے. باقی جتنی بھی روایت ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے ترک رفع پہ، جتنی بھی ہے اتنے. یہ ہو گیا ایسے. کیونکہ ایک ہے نا ایک صاحب، اس کا نام کیا تھا، وہ شاید تھا مانیہ، وہ تھا 11 ہجری کا، شاید 10 11 ہجری کا تھا وہ. یعنی کہ وہ بولتا ہے کہ تب کرتا تھا وہ رفع دین. کوئی بولتا ہے نا منسوخ ہو گیا، منسوخ کیا ہو گیا، ایبروگیٹڈ، پہلے کیا تھا پھر نہیں کیا. لیکن ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ وہ 11 سینچری کا صحابی ہے، تب وہ روایت کرتا ہے، تو اس سے وہ چیز بھی ہوتا ہے کیا، اس کا بھی رد ہوتا ہے. لیکن نہیں چھوٹے مسئلے ان کی لڑائی نہیں کرنی ہے، لیکن جو صحیح ہوگا تو بولنا ہی ہے مجھے، میرا فرض ہے وہ. کل مجھے اللہ پکڑے گا قیامت کے دن اگر میں نہیں بولوں گا اس ٹائم پہ. مجھے اپنا فرض اتارنا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 29، الحديث التاسع والعشرون 29. ان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل، آپ مجھے خبر دیجئے کسی عمل کے متعلق، یدخلنی الجنہ، جو مجھے داخل کرے گی جنت کے اندر. آپ مجھے خبر دیجیے اس عمل کے متعلق جو مجھے داخل کرے گی جنت کے اندر. وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، جو مجھے بعید رکھے گی، جو مجھے دور رکھے گی کس سے؟ جہنم سے. اخبرنی بعمل، آپ مجھے خبر دیجیے کسی عمل کے متعلق، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت تک لے جائے گی. وَيُبَاعِدْنِي عَنِ النَّارِ، جو مجھے کیا، بچائے گی جہنم سے. قال، آپ نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، تم نے سوال کیا ہے بہت عظیم سوال. اس سے عظیم سوال کیا ہوگا؟ یہ مقصد ہمارا اینڈ پہ. لقد سألت عن عظیم، تم نے سوال کیا ہے بہت عظیم. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، اور بے شک یہ آسان ہے، کیا کرنا، جنت میں جانا، جہنم سے بچنا. عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر جس کو اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے، اس پہ آسان ہو جاتا ہے یہ. تو تمہیں کیا کرنا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے؟ تعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی.
لا تشرکو بھی شیئا، تم مت ٹھہراؤ شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ایک کو شریک، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی ربوبیت کے اندر، نہ اس کی الوہیت کے اندر، نہ اس کے اسماء و صفات کے اندر۔ وتقیم الصلاح، تم نماز قائم کرو، تم نماز پڑھو، وتؤتی الزکاہ، تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، تم رکھو رمضان کے روزے، وتحج البیت، تم حج بیت اللہ کرو، تم جاؤ کہاں پہ؟ جنت میں، ان 5 چیزوں سے جو ارکان اسلام ہے۔ ثم قال، اس کے بعد فرمایا اس نے، کسے فرمایا؟ رسول اللہ نے خود فرمایا یہاں سے، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں، میں تمہیں رہنمائی نہ کروں علی ابواب الخیر، خیر کے دروازوں کی اور، میں تمہیں خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں۔ الصوم جنہ، جو روزہ ہے نا فاسٹنگ، جنہ وہ ڈال ہے، وہ شیلڈ ہے، یعنی کہ شیلڈ بنتا ہے روزہ رکھنا گناہوں سے۔ جب انسان کھاتا ہی نہیں ہے تو ڈیزائرز بنتی نہیں، ڈیزائر سے بنتی ہے کھانے سے، انرجی سے کیا آتی ہے؟ ڈیزائرز، اسے ہوتی ہے کم ڈیزائرز، گناہوں سے بچتا ہے انسان روزہ رکھنے سے۔ وہ صوم جنہ، جو سیام ہے وہ ڈال بنتی ہے انسان، وہ بچاتی ہے انسان گناہوں سے۔ اس کے بعد والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، جو صدقہ کرنا ہے، چیریٹی کرنا جو ہے، تطفئ الخطیئۃ، وہ مٹاتا ہے گناہ کو، خطا کو، کما یطفئ الماء النار، جیسے مٹاتا ہے، جیسے پر چھت چکنا آب نارس، اتنے پر چکنا گناہ چھت کو صدقہ کرو، جیسے پانی بجھاتا ہے کس کو؟ آگ کو، ویسے بجھاتا ہے صدقہ کرنا کس کو؟ خطاؤں کو، یعنی کہ رب مٹاتا ہے خطا کس سے؟ صدقہ کرنے سے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور ایک آدمی کی نماز پڑھنا، جوف بولتے ہیں کس کو؟ جوف مطلب سینٹر کے یا پیٹ کو بولتے ہیں شاید، جوف مطلب جو خالی جگہ ہوتی ہے، جو اس کو بولتے ہیں۔ اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے دیکھیں گے پھر بھی، مڈل آف نائٹ سے لکھا ہے اس نے، اچھا لکھا ہے فی جوف اللیل، رات کے بیچ میں نماز پڑھنا، وہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، یہ سارے کے ابواب الخیر، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، تہجد پڑھنا، مطلب خیر آتا ہے اس کے بعد انسان کو، دروازے ہوتے خیر کے ہی۔ ثم تلا، اس کے بعد رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم، وہ الگ کرتے اپنے پہلوؤں کو، اپنے سائڈز کو، عن المضاجع، بستروں سے الگ ہو جاتے ہو صبح اٹھنے کے ٹائم پہ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ پکارتے اپنے رب کو خوف کی حالت میں، اور طمع ہوتی ہے ان کو، لالچ، ان کو لالچ ہوتی ہے جنت کی، انہیں ہوتا ہے خوف جہنم کا۔ حتى بلغ يعملون، یہاں تک کہ آپ پہنچے کہ عملون کی آیت تک، یعنی کیا ہے وہ؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، ہے نا؟ تو وہاں تک پڑھا انہوں نے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے بعد سارا اچھے سے، ٹائم ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھاگ گئے، میں نے